الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج پورا 21واں سپارہ تلاوت کیا گیا اور اس میں سورہ عنکبوت تو پہلے چل رہی تھی، وہ کمپلیٹ ہوئی ہے، سورہ روم پوری، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور پھر سورۃ الاحزاب کی کچھ ابتدائی آیات شامل تلاوت ہوئیں۔ آج سورہ عنکبوت سے ہی آغاز ہوگا اور 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے وہ جو وحی کی گئی آپ کی طرف، یعنی کتاب، یعنی قرآن عظیم کی صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرمائیں گے یقیناً وہ بہت غور سے سنیں گے اور پھر آپ کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآنی احکام، نصائح ان تک پہنچیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہم بھی یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو قرآن سنائیں اور پھر انہیں سمجھائیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ مثل صحابہ وہ غور سے قرآن کو سنیں اور اس کی تفسیر سے استفادہ کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے آپ نماز قائم کیجئے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پوری زندگی کوئی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں فرمائی۔ جو اہل محبت ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی اس اعتبار سے بھی رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے محبوب، اتنے قریب ہونے کے، اتنا بڑا منصب پانے کے، ایک دفعہ بھی قضا نہیں فرمائی، یعنی جان بوجھ کر کوئی عذر سے نکلی ہیں، جیسے غزوہ خندق میں 3-4 نمازیں آپ کی نکلیں کیونکہ جنگ میں مشغولیت تھی، ورنہ تو یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور نبی کا چاہنے والا نماز جان بوجھ کے قضا کرے، یہ عجیب محبت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحاشی سے اور برائی سے۔ یہ نص قطعی ہے۔ نص قطعی قرآن پاک کی اس آیت کو کہتے ہیں، جیسے تو نص مانے کوئی بھی ایسا کلام جو بالکل واضح ہو اور اس میں کسی کو بھی وضاحت کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں مراد متکلم، یعنی متکلم کیا کہنا چاہتا ہے بالکل واضح ہو، اسے نص کہتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کی ہوگی تو اس کو قرآنی نص کہا جاتا ہے، اور وہ اتنی واضح جب ہے کہ اس میں کسی وضاحت کی حاجت نہیں تو اس کو نص قطعی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں نص قطعی ہے کہ بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کنفرم ہے، اللہ کی خبر تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بہت سارے گناہوں کو کرتے رہتے ہیں۔ بے نمازی تو کر ہی رہا ہے، نمازی بھی گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حرام حلال کی ہم نے تمیز بھلائی ہوئی ہے، اور لیگ پولنگ کرنا، بلیک میلنگ کرنا، ٹونٹنگ کرنا، اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں کامل و اکمل نہیں ہیں، ہم طہارت کے مسائل نہیں سیکھتے، اس کی وجہ سے ہماری طہارت کامل نہیں ہوتی۔ آپ جو مجھے سن رہے ہوں گے بہت ہی کم ایسے ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ کسی استاد سے طہارت کے مسائل سیکھے ہوں، حتیٰ کہ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، ہماری بہنوں کو حیض و نفاس کے مسائل بھی صحیح طریقے سے نہیں آتے، کیونکہ وہ امی سے سیکھے ہوتے ہیں، وہ نانی جان نے تلقین کی ہوتی ہیں، کچھ خالہ نے بتائی ہوتی ہیں، کچھ پھپھی نے طبع آزمائی کی ہوتی ہے، باقی کسی کتاب کو پڑھ کر، کسی عالم دین سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا۔ تو لہٰذا ایسے ایسے کویسچن ہوتے ہیں کہ میں بعض اوقات اپنا سر پکڑ لیتا ہوں کہ یہ تو بالکل بیسک کویسچنز تھے جو ایک بچی کو 9 سال کی عمر سے پہلے معلوم ہونے چاہیے تھے۔ اسی طرح وضو ہم باقاعدہ کسی عالم دین سے ہم نے نہیں سیکھا، شرعی مسائل پڑھ کر نہیں سیکھا۔ نماز بھی دیکھا دیکھی کہ نماز ہوتی ہے، سنت کے مطابق کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے نماز کی، وہ ہم نے نہیں سیکھا ہوتا۔ نماز کے مفسدات آپ پوچھ لیں کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے تو 1-2 ہمارے ذہن میں ہوں گے، باقی تفصیل سے ہم آ رہی ہیں۔ اسی طرح سجدہ صاحب کی تفصیل معلوم کر لیں، کیوں واجب ہوتا ہے۔ اگر واجب کے ترک پہ سجدہ صاحب ہے تو ہر واجب کے ترک پہ تو نہیں ہوتا، بہت سوں پر اگر آپ نے واجب ترک کیا تو نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے،
اگر آپ سجدہ صاحب بھی کر لیں گے تب بھی وہ کمی ختم نہیں ہوتی۔ وہ کون سے واجبات ہیں؟ تو علم سیکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی معلومات کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے علم سیکھ لیا۔ میں ان دونوں میں فرق آپ کو بارہا بیان کرتا ہوں کہ علم کا مطلب کسی چیز کا، جیسے فرض کر لیں پورا جو ہے اس کی تفصیل اے سے زیڈ تک ہے۔ اب علم کیا ہے کہ معلومات کیا ہے کہ آپ نے اے ایف جی آئی ایکس زیڈ یہ آپ نے لے لیا، یہ ہیں معلومات۔ اور اگر آپ اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک مکمل حاصل کریں گے اسے کہتے ہیں علم۔ اب ہمارے بھائی بہن معلومات حاصل کرتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے۔ پھر نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے، بعض تو اتنی تیزی سے ادا کرتے ہیں کہ ابھی صحیح پڑھنے والی کی الحمد شریف بھی ختم نہیں ہوتی کہ ان کی 3 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تیز 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 سجدے، تیز تیز پڑھنا، کیا پڑھ رہے ہیں خود ان کو واضح نہیں ہوتا، منہ میں یا دل میں پڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ اتار کے سر سے سائیڈ میں رکھ دیا اور فارغ ہو گئے۔ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں باہر نکلنے والوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ جوتیاں نہیں ملتی بعض اوقات۔ یہ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں بھائی؟ کون سی ایسی مصیبت آ گئی؟ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، نماز سکون سے ادا کریں، لیکن نہیں دن دن سجدے۔ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ختم کرتے ہیں تو خود نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے برباد کر دے۔ اس لیے میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ باقاعدہ نماز سیکھیں، طہارت کے مسائل سیکھیں، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض واجبات، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، یہ پوری معلومات حاصل کر کے، اور پھر باطنی تربیت یعنی خوش و خضوع کامل کر کے نماز پڑھیں۔ ضرور آپ کی نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو بے تکلف دوستوں کے درمیان آزادانہ اس لیے گناہ کر لیتے ہیں کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، کون سا میری امی ابا کو پتہ چل رہا ہے، کون سا میرے شوہر کو پتہ چل رہا ہے، اور شوہر دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے، کون سے میری بیوی کو پتہ چل رہا ہے، کون سا ہمارے رشتہ داروں کو معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو اپنے ایک الگ کمرے میں کنڈی لگا کر گناہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ذہن میں ضرور رکھا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، 57 سے 59 تک آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے۔ یہ ایک آیت اگر سامنے رکھ لیں کہ مجھے اور آپ کو موت آئے گی، اپنی موت کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ مضامین قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی یہی برکت ہے کہ کم از کم وہ ہمیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں، کچھ سمجھ تو آئے گا۔ جو سیدھے سیدھے ایسی عربک پڑھ رہا ہے اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہمیں مرنا ہے۔ جو کسی پہ ظلم کر رہا ہے یاد رکھیں آپ کو مرنا ہے، حساب دینا ہوگا۔ جو کسی کو بلیک میل کر کے اس کو شدید ٹینشن میں مبتلا کیا ہوا ہے آپ کو مرنا ہے۔ جو کسی کو لوٹ رہا ہے، پیسہ تو آپ نے لوٹ لیا لیکن آپ کو مرنا ہے۔ جو حرام کھا رہا ہے یاد رکھیں آپ کو مرنا ہے۔ جو اللہ کی عبادات سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے یاد رکھیں آپ کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے۔ اگر آدمی موت کو یاد کر لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی یاد حسد کو اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ میری کتاب قرب الہی پڑھیے گا، اس میں محبت یہ موت کے بارے میں جو میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے دل کی صفائی کے تحت، وہ بہت ہی بیسٹ ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ پھر فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے اور ختم ہو گئے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم مریں گے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ وہ ڈے آف ججمنٹ یاد رکھیں۔ جو جس پر ظلم کر رہا ہے، جو کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے، زمینیں دبائی ہوئی ہیں، جو کسی کے ساتھ غلط کر رہا ہے، یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بھی اور اس مظلوم کو بھی کھڑا کیا جائے گا، حساب دینا ہوگا۔ یہاں تو اپنے منصب، اپنے طاقت، اپنے زور، اپنی اسٹریٹ پاور یا پھر اپنی جو افرادی قوت ہے یا پیسے کی زیادتی ہے، اس پر آپ ہر جائز ناجائز کر لیتے ہیں، لیکن میدان محشر میں آپ بالکل نہتے آئیں گے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی آپ کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ جو آپ کے ساتھی بھی تھے وہ بھی منہ چھپا کے بھاگیں گے، ہم سے آج ایک نیکی نہ مانگ لے، اور تنہا آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور مظلوم کو سامنے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، چاہے ایم پی ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، فقیر ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں
اکیلا آئے گا اور مظلوم کے سامنے اگر اس نے ظلم کیا ہے تو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس سے بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے ڈریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پہنچنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنہ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ضرور تیار کریں گے ہم، یا تیار کیا ہوا ہے ہم نے ان کے لیے جنت میں سے کچھ کمرے، جاری ہوتے ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی خوب ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی بس عمل کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کرو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یا انہوں نے ایک آدھ چیز کو عمل کے طور پہ اختیار کر لیا، جیسے میں نے پچھلے دروس میں بھی عرض کیا، کوئی بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر چندہ دے دیتا ہے، کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، اب سمجھتا ہے بس باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی معاف کر دے گا میرے ان نیک اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کوئی غریب اگر دعا دے دے، آپ نے کسی کو پیسے دیے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حقوق العباد کا کوئی خیال، بیوی کو مارنا پیٹنا، گالیاں بکنا، نہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن اس غریب نے صرف اتنی دعا دے دی اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید اب تو میں ہو ہی جاؤں گا۔ بھئی ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کر دے، لیکن یہ ہو سکتا ہے شک والی چیز ہے۔ اصل ہے یہ عمل کریں، اور نیک عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک جو اللہ نے فرض، واجب یا سنت موقدہ مقرر کی ہیں ان کو ادا کرنا جیسا شریعت چاہتی ہے، اور ان کی جسٹ اپوزٹ سائڈ مخالف سمت، یعنی حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک یعنی اساءت سے بچنا۔ اب ہم بعض اوقات نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، گناہ سے نہیں بچ رہے ہوتے، گناہ سے بھی بچنا ہوگا، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ان کو انعامات ملیں گے۔ الذین صبروا، وہ لوگ اور وہ بھی ہیں یہ نیک عمل کرنے والے جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ترک کوشش کر لیں، گھر میں بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کہیں سے بھیج دے گا، اس کو بھروسہ نہیں کہتے۔ اللہ پہ بھروسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں لیکن انجام اللہ پر چھوڑ دیں، اور اس کے بارے میں کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی فرمائے گا۔ اب وہ بہتری ہمارے مرضی کے موافق بھی ہو سکتی ہے اور مرضی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کا نکاح ہو جاتا ہے، اس میں بہتریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات طلاق میں بہتری ہوتی ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہمیں جب اپنی مرضی کے موافق ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کیا اللہ نے، اور جب ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کی حکمتیں ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی تو ہمارے قلب میں شکوہ بیدار ہو جاتا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید ارشاد فرمایا آیت نمبر 63 میں، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ زمانے رسول کے کفار بھی اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی شریک سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اے حبیب، اور اگر آپ ان سے کفار سے سوال کریں کہ کون ہے جو آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، خشک بنجر زمین، بارش پڑتی ہے، پودے نکلنے لگتے ہیں اور کچھ عرصے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے، جہاں پانی جمع ہوتا ہے اس میں مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کمال قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ جب تم مانتے ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو بھئی بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ پھر تباہ ہو جاؤ گے۔ بتوں کو پوچھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو وہ معبود حقیقی ہوا، تو اسی کی بندگی کیوں نہ اختیار کی جائے؟ نہیں کرو گے تو اس لیے آگے اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ناسمجھی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو مجھے بھی چاہیے کہ ہماری کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، پھر دنیاوی ذرائع اور وسائل اختیار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب تک ہمارا یہ عقیدہ مضبوطی کی حد تک نہ پہنچ جائے، انتہائی مضبوط نہ ہو جائے،
اگر ہم دوسری طرف متوجہ ہوں گے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مشرک ہو جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ کا ایمان ناقص اور ضعیف رہ جائے گا۔ مثلاً آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری بہنیں بہت جلد اللہ سے مایوس ہو جاتی ہیں، اللہ تو سن نہیں رہا۔ اچھا، تمام خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں، وہ نہیں سن رہا تو کون ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو انعام دلوا دے گا اور خزانے دلوا دے گا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں عاملوں کی طرف، بعض تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ گندے عملیات کرتے ہیں، ان سے کام کروا لیتے ہیں اور اپنا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں، اور ان کا تو خیر ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارا ناقص اعتماد اللہ تعالیٰ پر، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دو ہاتھ اٹھائی ہوئی دعائیں قبول نہ کرے تو ہمیں تشویش پڑ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو نہیں کر رہا، بندے کریں گے۔ انسان خدا کا خوف کریں ہم لوگ، کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ جب آپ بالکل مطمئن ہوں اللہ تعالیٰ پر، پھر ٹھیک ہے، اور وسائل بھی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے، لیکن کامل بھروسہ آپ کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی وسیلے سے آپ کو مطلوب اور مقصود حاصل ہو جائے تو اسے اللہ کا ہی کرم سمجھیں، یہ نہیں کہ یار اللہ سے تو بڑی دعائیں مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، عامل صاحب کے پاس گئے، اس بابا کے پاس گئے جو نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، ناجائز بال اس نے کندھوں سے نیچے بڑھائے ہوئے ہیں، حرام انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، گلے میں مالائیں ڈال کر نہ نماز کا نہ روزے کا چرس کے سٹے لگا رہا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا، اور ہم نے کہا اللہ نے تو مجھے دعائیں نہیں قبول کی تھی، بابا کے پاس گیا نا، بابا نے یوں ڈنڈا لگایا تھا، کام ہو گیا۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بس اب فرق صرف اتنا ہی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، ورنہ کفار کے اور آپ میں ہم میں کیا فرق رہے گا؟ کفار بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں، بتوں کی طرف، اور ہم ان جعلی قسم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، اللہ پر اعتماد نہ ہو۔ کوئی کہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، تو دل میں شکوک و شبہات رہیں، اور ایک پڑوسا نہ کر یہ ماسی آ کر کہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا بابا پہنچا ہوا ہے جو تعویذ دیتا ہے کام ہو جاتا ہے، پھونک مارتا ہے کام ہو جاتا ہے، لو جی وہاں پہنچ جائیں گے بڑے اعتماد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اور بابا کوئی چیز دے دے گا تو ہمیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگ کے کبھی دل اتنا مطمئن ہوا ہے جتنا اس بابا کے 2-3 جھوٹے دعووں کے بعد اس کے لیے ہوئے تعویذ سے دل مطمئن ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان میں خلل ہے، بہت زیادہ نقص ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ہماری کتاب قرب الہی پڑھیں جس میں اس قسم کے باباؤں کی کلی کھولی گئی ہے، اچھی طریقے سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پھر 69 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ضرور ضرور ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور نیکوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو، آج 14ویں-15ویں صدی ہجری، زمانہ جدید ہو گیا ہے، گناہ عام ہو گئے ہیں، ہر چیز آپ پبلک میں بیٹھ کر بھی آپ گناہ کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ نہ چلے، موبائل میں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، کسی کو کیا پتہ۔ اس دور میں بھی کیا ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، وصال کی راہیں طے کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے ہاں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی کتاب قرب الہی میں بارہا آپ کو سمجھایا کہ آپ وہ کتاب پڑھیں، اس میں یہ ترتیب لکھی ہے کہ ہمیں کیسے اللہ کا قرب و وصال حاصل کرنا چاہیے۔ ان وسوسوں کا جواب بھی ہے کہ کیا آج کل کے دور میں ہم اتنی مصروف زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کا قرب پا سکتے ہیں؟ وہ کتاب آپ کو ضرور پڑھنی ہوگی۔ اور یہ آخری جو دیکھیں جملہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے، یہ توجہ رکھیں۔ ہم لوگ سے مراد بعض لوگوں کی جو میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ نیکوں سے بھاگتے ہیں۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی برقعے والی ہو، وہ بات بات پہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کر لے، وہ کوئی ہمارے ساتھ مل کے غیبت نہ کرے، وہ چغلیاں نہ کرے، وہ کسی کی برائی میں شریک نہ ہو، وہ ہمیں آ کے نماز کی تلقین کرے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے، وہ سب سے بری لگتی ہے۔ یہ ملانی تو بس بھائی اس سے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، بیٹھ کے نہ ادھر کوئی بات ہی کرنے کو نہیں ملتی، منہ میں سی کے بیٹھے رہو یا اس کے سنتے رہو۔ ایسے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ دینداروں سے بھاگنے لگے ہیں۔ آپ بھاگیں، آپ ساتھ نہ رہیں، آپ ساتھ چھوڑ دیں، لیکن ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔
لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیک کہتے کس کو ہیں. وہی ہمارے یہاں بڑی، میں تو بس پریشان ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ سمجھائیں تو سمجھائیں کیا. ہم نیک سمجھتے ہیں اس کو جو بس تھوڑا سا اللہ کا نام لے دے اور حق ہو کے نعرے لگا دے اور کسی مزار کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ جائے. بھائی نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانتا ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو فرض پورے کرتا ہے، واجب پورے کرتا ہے، سنت موقدہ پوری کرتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریم سے بچتا ہے، اساءت سے بچتا ہے، اس کا ظاہر شرع کے موافق ہوتا ہے، اس کے پاس فرض و علوم ہوتے ہیں اور وہ ان کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے نیک. ہر چلتا پھرتا بابا نیک نہیں ہوتا. کسی نے کسی بزرگ کے شعر پڑھ دیے لہک کے اور بس یوں اوپر کو دیکھا، تھوڑا سا ہونٹ ووٹ ہلایا، ہم کہتے ہیں بڑا نیک، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. آپ کو کیا پتہ پہنچا ہوا بزرگ ہے؟ بزرگی بزرگ کو پہچان سکتا ہے، یا تو آپ بزرگی کا دعویٰ کریں. یہ مسئلہ ہے. ہر ایک کو نیکی کا ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. ایک لڑکا ہے، ماں کہتی بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہاں نہیں جاؤ گے، اچھا امی جی. ہم کہتے ہیں بہت نیک بچہ ہے. بس صرف ماں کا حکم ماننے سے نیکی کا سرٹیفکیٹ کیوں جاری کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ضرور ہے کہ ماں کا اطاعت گزار ہے، لیکن کیا یہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں. روزہ رکھتا ہے؟ نہیں. قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ نہیں. گناہ کرتا ہے؟ ہاں وہ تو کرتا رہتا ہے، لیکن ماں کا کہنا مانتا ہے. وہ نیک نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے. ہاں ماں کی اطاعت کے سلسلے میں اچھا ہے. اچھا وہ بھی اگر ماں کوئی ناجائز حکم دے اور اس کو پورا نہ کرے، صرف جائز حکم پورا کرے، تو پھر یہ ماں کا صحیح فرمانبردار کہلائے گا. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ گناہ کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، بچے وہ بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ ہے نا، تو ماں باپ کی اطاعت اس میں جائز نہیں. آگے آیت میں آئے گا انشاءاللہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح نیک کون ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پہچاننا ہوگا. اور میں بار بار اپنی کتاب کا اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ کتاب اس دور کی ایک اچھی کتاب ہے. محروم مت رہیے گا. بہت سارے لوگ بزرگوں کے زمانے میں بھی رہے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، لیکن ہر ایک کو اکتساب فیض کا موقع مل گیا نہیں. آپ بھی میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے، سوچتے رہیں گے اچھا پڑھیں گے، دیکھیں گے یہ وہ، اور اسی طرح مر جائیں گے. ہو سکتا ہے مرنے کے بعد آپ کو کچھ جہت سے کتاب کی افادیت کے بارے میں اندازہ ہو. میری گزارش ہے زندگی میں اس سے نفع حاصل کریں. اب سورہ روم کی طرف ہم آتے ہیں. 38ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے سننے والے، پس تو قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دے، اور مسکین کو اور مسافر کو. رشتہ دار کا حق کیا ہے؟ جیسے اگر بیوی ہے تو بیوی کا نان نفقہ، رہائش، کھانا پینا، لباس. پاکٹ منی وغیرہ شوہر پہ واجب نہیں ہوتی، وہ دے دے تو اچھا ہے، ورنہ یہ چیزیں. اور اسی طرح اولاد جو ہے وہ رشتہ دار ہوتی ہے، ان کا نان نفقہ، اس میں یہی چیزیں شامل ہیں. اسی طرح ماں باپ اگر محتاج ہیں تو ان کو مالی معاونت فراہم کرنا، علاج معالجے کی ضرورت ہو تو علاج معالجہ کروا دینا. اسی طرح سگے بھائی بہن ہیں یا دیگر رشتہ دار ہیں، اگر وہ محتاج ہیں اور آپ اپنے اخراجات سے کچھ بچا کر ان کو دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو عذاب میں مبتلا کریں، ان کو سختی میں مبتلا کریں اور آپ سخاوت کا مظاہرہ کریں. اس میں مطلب آپ تو کر لیں گے، چلیں مضبوط ہوں گے، گھر والے بیچارے تیار نہیں ہوتے، پھر ان کے دل میں شکوہ شکایت بیدار ہوتا. تو ان کو اسی طرح مسکین، جو آپ کے پڑوس میں مسکین ہیں، سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، یہ پیشہ ور فقیروں کو نہ دیں، یہ گناہ ہے. اس طرح مسجد کے اندر جو کھڑے ہو کر مانگتا ہے نا آواز، یہ دیکھیں مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں میں غریب ہوں یوں دے دیں، اس کو دینا گناہ ہے. یاد رکھیں، ثواب نہیں، گناہ ہے. ان کو نہیں، اچھے لوگوں کو دیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں جو سفید پوش ہیں ان کو دیں. آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو کسی قابل اعتماد انسان کو وکیل بنائیں کہ وہ دے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور راستے کے مسافر، راستے کا بیٹا، ابن السبیل راستے کا بیٹا مسافر کو کہتے ہیں، یعنی جو تنگ دست مسافر ہو، وہ نہیں یہ جو مسجدوں میں اور بسوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا دکانوں پہ آ جاتے ہیں، جی میں حیدرآباد سے آیا تھا، میرا بیگ کو چھین کے بھاگ گیا، مجھے دے دیں. پکے فراڈی ہیں، کمبخت. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایسوں کو مت دیجیے گا. یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ ہمارے لیے کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے. اس کے بعد یہ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں. بہت لمبی نصیحتیں ہیں لیکن میں تھوڑا تیزی سے اس کو کر لیتا ہوں. 13 سے
19 نمبر تک آیات۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کیجئے جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کی ذات صفات کسی میں کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ اب نصیحت بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام داخل فرمایا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، یعنی رحمت کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اٹھایا ہے اسے اس کی ماں نے درد پر درد سہتے ہوئے۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ انشکر لی، اب وصیت کیا کی ہم نے کہ تو شکر ادا کر ہمارا، ولوالدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنے کا مقام ہے۔ تو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم، لیکن ماں کا ذکر علیحدہ کر کے اشارہ کیا کہ ماں کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شروع سے ہی بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے 7 8 یا 9 مہینے تک مسلسل اپنا خون جگر پلاتی ہے۔ کتنی احتیاطیں ابتدائی دنوں میں، وومیٹنگس وغیرہ، پھر یہاں پاؤں نہ رکھو، وہاں نہ رکھو، یہ گر نہ جانا، یہاں سفر نہ کرو، پھر وہ بوجھ کو اٹھا کر رات کو سونے میں پرابلم، واش رومز میں پرابلم، پھر یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھا لینا، کتنی بیچاری مشقتیں اٹھاتی ہے، اور پھر پیدائش کے وقت جو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے، وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کا احسان یاد دلایا گیا، ہم سب کو اپنی ماؤں کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھے حکم کریں اس بات پر یا ابھاریں اس بات پر کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ اس کو جس کا تجھے کوئی علم حاصل نہیں، تو اب ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا۔ تو یہ اشارہ دے دیا کہ ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے، لیکن اگر وہ خلاف شرع حکم دیں تو پھر کہنا نہیں مانیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ بدتمیزی نہیں کریں گے، انہیں غلطی کا احساس نہیں دلائیں گے، خاموش ہو کے سر جھکا لیں، یہ نہیں میں کر سکتا، یہ گناہ ہے، گناہ میں کبھی تعاون نہ کریں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کا ساتھی بن دنیا میں بھلائی کے ساتھ، یعنی اچھے انداز سے ان کے ساتھ رہو۔ اور پھر ایک اور حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کرے، اس شخص کے راستے پہ چلو جو میری طرف رجوع کرے۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں حکم سب کو دیا جا رہا ہے، بہنوں کو حکم دیا جا رہا ہے اس لڑکی اس عورت کی پیروی کرو یا ان علماء کی پیروی کرو جو بعمل ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس طرح مردوں کو حکم ہے، یہ نہیں کہ ہم گناہ گاروں کے راستے پہ چلیں۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام، پھر اللہ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں خبر دوں گا ان کاموں کی جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہ پر کچھ مخفی نہیں، یاد رکھیں۔ پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک قصہ یہ ہے کہ ان تقو مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو ایک رائی میں سے بھی ایک دانہ، ایک مثقال، فتقم فی صخرۃ، پھر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمانوں میں ہو یا کہیں زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یعنی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے، ایک قطرہ، ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ بھی جو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، جاننے والا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کر، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھ تک پہنچے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصاعر خدک للناس، اور لوگوں کے لیے اپنے گال کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی تکبر کے ساتھ۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو بالکل کوئی بھی متکبر
یا غرور میں مبتلا شخص محبوب نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک باپ کی کتنی خوبصورت نصیحت ہے، اس کو 2-3 دفعہ آپ ذرا سنیں اور پھر غور کریں کہ اس طرح اپنے بچوں کو عقیدہ بھی سکھانا ہوتا ہے، ظاہری اعمال کا حکم، باطنی جو خرابیاں ان کی نشاندہی۔ ایک والد نے اس نصیحت میں تمام چیزیں اگر آپ غور کریں، قلت وقت کی بنا پر میں سب پر کلام نہیں کروں گا، تو اس لیے ان کو ذرا غور سے آپ سنیں، سمجھیں اور اپنے بچوں کو اسی طریقے سے سمجھائیں۔ ایک آیت ہے یہ سورۃ الاحزاب کی 6 آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے نبی ہیں یہ مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے ہمارے بہت ہی قریب ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرنا چاہیں تو ہمیں نیک بننا ہوگا، اپنے روحانی صفائی کرنی ہوگی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل ہوگا، اور ہمارے نبی واقعی ہمارے بہت قریب ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے رحمت کے ذریعے، روحانیت کے اعتبار سے، اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مائیں قرار دیا ہے۔ آخری آیت لے لیتے ہیں، یہ 21ویں آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا۔ ضرور بے شک تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اخروی دن کی، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے اندر بظاہر خبر ہے لیکن حقیقتاً ایک حکم پوشیدہ ہے کہ میرے حبیب کی سیرت کو پڑھو اور ان کی سیرت کو اختیار کرو۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے بڑا پیار ہے، ہم نبی سے بڑے قریب ہیں، نبی ہمارے قلب سے بڑے قریب ہیں، تو اکثر میں یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، تو کہ یار یہ تو یاد نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھیں کوئی بہن کوئی تو ہوگی، ہاں بہن تو ہے اتنا تو یاد ہے۔ اچھا اسے کتنے بچے ہیں؟ یا یہ یاد نہیں۔ اچھا لڑکے لڑکی ہیں؟ ہاں کچھ لڑکے ہیں کچھ لڑکیاں۔ اچھا ان کے نام بتاؤ؟ یہ تو پتہ نہیں ہے۔ اپنی بہن کا نام بتاؤ؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اچھا والدہ کا نام کیا ہے؟ وہ تو میں بھول گیا۔ والد کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ چچا تایا کا نام کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے بتائیے؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی تو اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ اس کو یہ نام یاد رکھنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں تھے، لیکن جو اپنا ہوتا ہے اس کے نام کیسے پتہ نہیں چلیں گے؟ بس یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی ہمارے اپنے ہیں نا، تو اگر کوئی کافر ہم سے پوچھے کہ یہ بتاؤ نبی کریم پیدا ہوئے بچپن میں کیا ہوا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، چچا کا نام، والد کا نام، والدہ کا نام، آپ کی ازواج کا نام، آپ کی بیٹیوں کے نام، آپ کے بیٹوں کے نام، آپ کے قریبی صحابہ کے نام، ہجرت فرمائی تو پہلے سال کیا ہوا تھا، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 10ویں سال، تو ایک جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اس کی عملی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، تب ہمیں ایک محبت میں کاملیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیرت بھی پڑھیں آپ نبی کریم کی اور معلومات حاصل کریں، اگرچہ ان معلومات کو ذہن میں رکھنا میں فرض واجب قرار نہیں دے رہا ہوں، نہ یہ فرض و واجب ہے، لیکن محبت اور اپنائیت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم کے بارے میں ٹوٹل معلومات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کوئی پوچھے تو فوراً بتائیں۔ یہ ہے اپنائیت کی ایک بہت بڑی علامت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا ہم سب کا اس خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، نیک اعمال اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ کیے، ان گناہوں کو کرنے کے بعد بھی ہم ہنستے رہے، پیٹ بھر کے کھاتے رہے، نیند بھی خوب اچھی طریقے سے بھری، لیکن توبہ کا خیال بھی نہ آیا۔ اے اللہ اگر ہمیں اسی طرح موت آ گئی، ہو سکتا ہے بہت سخت موت آئے،
اے اللہ تعالیٰ اگر اسی طرح مر کے ہم قبر میں چلے گئے تو ہو سکتا ہے بہت سے برے اعمال عذاب قبر کا سبب بن جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اگر تیری بارگاہ میں پہنچ گئے تو بہت سارے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں شرمندگی کے ساتھ سر جھکانا پڑ جائے، اور اگر تو ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ تجھے اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی کا واسطہ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے ان پہ کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمارے بچوں کو گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ ہم سب کو علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما، سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کا جذبہ بھی دے دے۔ اے مالک و مولا ہمارے گھروں سے جہالت کو دور فرما، ہمارے گھروں سے بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی، چھوٹوں کے ساتھ عامیانہ سا سلوک کرنے والا ماحول ختم فرما دے، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے سے محفوظ فرما، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، آج مہینہ شروع نہیں ہوتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں دنیا میں آسانیاں عطا فرما، ان آسانیوں کو عبادات میں یکسوئی کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں اچھے اور نیک دوست عطا فرما جو ہمیں آخرت کی جانب مائل کریں، برے لوگوں، برے دوستوں، برے رشتہ داروں سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ خصوصی طور پہ ان حضرات خواتین و حضرات کے لیے دعا فرمائیں جو ہمارے ساتھ ہماری اکیڈمی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ میں خاص ان کے لیے اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں آسانی فراہم کر کے دین کی ترقی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا۔ تو یہ تو دعاؤں کے محتاج ہی نہیں ہیں، اللہ کا وعدہ امداد فرمائے گا، لیکن میرا دل بہت ہی خوش ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ چاہے کہیں پر بھی کرے، اور ہمیں اگر آسانی دیتا ہے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بہنیں جو اپنا پیسہ ہمیں دیتے ہیں، وہ ہماری بہنیں جو دین کی ترقی کا جذبہ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھ، ان کے سہاگ کو سلامت رکھ، ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا، ان کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، انہیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما، اور جو بھائی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک پرہیزگار متقی بنا۔ اے مالک مولا ان کے گھر والوں کو ان کا فرما بردار رکھ، جو ان کے اطراف میں ان کے کام کرنے والے ہیں انہیں مخلص کر دے، انہیں ہر قسم کے دھوکے فراڈ اور خیانت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو زوال عزت کا خوف رکھتے ہیں ان کی عزتوں کی خاص طور پہ حفاظت فرما، جو کسی کی طرف سے نقصان کے اندیشے سے خوف میں ہیں اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم کر دے، ان کو نقصانات سے محفوظ فرما، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ اے پاک پروردگار جس طرح ہم سب یہاں شریک ہوئے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔